اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 28 رجب سن 1442 مطابق 12 مارچ سن 2021 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع تمام انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام کا دین ایک ہی دین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے مسلمان بھائیوں، باری تعالی جل جلالہ نے اپنے حبیب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کی سعادت بخشی، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے اللہ کی ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ اس مبارک سفر میں نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد انبیاء کرام علیہم السلام سے ایک مسجد کی چھت کے نیچے ملاقات فرمائی۔ یہ ایمانی اجتماع اور روحانی ملاقات انبیاء کرام کے درمیان اخوت و محبت کو ثابت کر رہی ہے اور ان کے دینی و ایمانی پیغامات کی وحدت کو ظاہر کر رہی ہے، نیز ان کی شریعتوں کے مکمل اور متفق ہونے کو پختہ کر رہی ہے۔ چنانچہ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتی ودینہم واحد۔ انبیاء کرام علاتی یعنی باپ شریک بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔ یہاں نبیوں کے نسب کو نہیں بلکہ ان کے روحانی تعلق کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی تمام انبیاء کرام کا بنیادی دین اور اصل ایمان ایک ہے، جیسا کہ اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے: ملت ابیکم ابراہیم۔ اپنے باپ ابراہیم کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی سب کا دین و ایمان تو ایک ہے، البتہ ان کی شریعتیں اور احکام الگ الگ ہیں۔ تمام انبیاء و رسول علیہم السلام پر ایمان رکھنے والوں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں بہت سے عظیم الشان مناظر دیکھے اور اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ فرمایا، جیسا کہ خدا عز و جل کا ارشاد ہے: رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آسمانی سفر میں ابو البشر حضرت آدم اور ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہم السلام کی زیارت کی۔ اسی طرح حضرت ادریس، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام سے بھی ملاقات فرمائی۔ تمام حضرات نے ان الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا: مرحبا و اہلا ولنعم المجیء۔ مرحبا، خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو۔ یہ والہانہ خیر مقدم اور محبت سے بھرپور استقبال انبیاء کرام کے مابین اتحاد و محبت کی دلیل ہے۔ بلا شبہ تمام آسمانی شریعتیں برحق ہیں اور تمام نبیوں نے وحدانیت کی دعوت دی ہے اور خدا واحد کی عبادت و اطاعت کی طرف بلایا ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اور آپ سے پہلے ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس پر ہم نے یہ وحی نازل نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا میری ہی عبادت کرو۔ اسی طرح تمام آسمانی شریعتوں میں اپنے دین، جان، مال، عقل، نسل اور وطن کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا،
اور ان چیزوں کی حفاظت کو مقاصد شریعت میں شامل کیا گیا تھا۔ یا اللہ ہمیں تمام انبیاء اور رسول کے تئیں ایمان و محبت کی توفیق دے دے اور اپنی عبادت و اطاعت پر ثابت قدم فرما دے۔ برادران اسلام و رفیقان گرامی قدر، جب ہمارے آقا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا محمد اقری امتک منی السلام، یا محمد میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہیے گا۔ غور فرمائیں کہ اس سلام میں امت محمدیہ کے لیے کتنا بڑا شرف اور اعزاز ہے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے محبت اور سلامتی کا پیغام تھا تاکہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اپنی امت کے درمیان اس کو عام کریں اور پوری انسانیت تک محبت و سلامتی کا پیغام پہنچائیں۔ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انبیاء کرام کے نزدیک نیکیوں اور اچھے کاموں کی کتنی اہمیت تھی اور امن و سلامتی کو عام کرنے میں ان حضرات کو کس قدر رغبت اور محبت تھی۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم لوگ تمام انبیاء و رسول پر ایمان رکھیں، ان حضرات سے محبت و عقیدت رکھیں اور اپنے رب کی طرف سے انہوں نے ایمان و یقین کا جو مشترکہ اور متحدہ پروگرام پیش کیا ہے اور جو پیغام دنیا کے سامنے انہوں نے رکھا ہے، اس کے تقاضوں پر عمل کریں اور خدائے وحدہ لا شریک لہ کی وحدانیت اور عبادت پر ثابت قدم رہیں۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ آپ فرما دیجئے کہ میں تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، البتہ مجھ پر یہ وحی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود تو ایک ہی معبود ہے، لہذا جس کسی کو اپنے رب سے جا ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں تمام آسمانی مذاہب کا احترام کرنے والا بنا دے اور آپس میں الفت و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے دے، کرونا وغیرہ سے ہماری حفاظت فرما دے اور ہم سب کو امن و عافیت عطا کر دے۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، اس وطن عزیز کے بانی شیخ زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما، شیخ خلیفہ کو صحت و عافیت سے نواز دے۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعہم بإحسان إلى یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔